بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہرے جاری، 140 سے زائد افراد ہلاک۔ غیر ملکی خبرسہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں پرتشدد مظاہروں کے بعد ملک بھر میں کرفیو نافذ ہے اور سڑکوں پر فوج کا گشت جاری ہے۔ حکومت نے پرتشدد مظاہرہ کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا ہے۔ انٹرنیٹ، ٹیکسٹ میسج اور اوورسیز کال سروس جمعرات سے معطل ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے اتوار اور آج کے روز بھی پورے ملک میں چھٹی کا اعلان کر رکھا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بیرون ملک دورے بھی منسوخ کر دیے۔ سعودی عرب کا الحدیدہ پر حملوں سے کوئی تعلق نہیں۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ یمن میں الحدیدہ کو نشانہ بنانے میں مملکت کا کوئی تعلق یا شراکت نہیں ہے۔ انہوں نے ایکس پلیٹ فارم پر پوسٹ کردہ ایک بیان میں مزید کہا ہے کہ مملکت اپنی فضائی حدود میں کسی بھی فریق کو دراندازی کی اجازت نہیں دے گی۔ قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ اس کے جنگی طیاروں نے یمن میں حوثی فوجی اہداف پر بمباری کی ہے۔ صہیونی جارحیت کا ہر حال میں جواب دیا جائے گا، یمن نے خبردار کر دیا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے اعلیٰ رہنما نے کہا ہے کہ الحدیدہ بندرگاہ پر صہیونی فوج کے حملے کے جواب میں صہیونیوں کو دردناک اور منہ توڑ جواب کا انتظار کرنا چاہیے اور یہ جواب بہت جلد دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کا یمن سے داغا گیا میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اس نے بحیرہ احمر سے اسرائیل کی طرف آنے والے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ میزائل کو اسرائیلی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار گرایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایرو 3 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم نے میزائل کو اسرائیلی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار گرایا۔ دوسری جانب یمنی حوثی گروپ کے ترجمان یحییٰ ساریہ نے اتوار کے روز کہا ہے کہ ان کی تنظیم نے اسرائیل میں ایلات کے علاقے میں اہم اہداف کو کئی بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری، مزید 64 فلسطینی شہید۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی اسرائیلی فوج کی بمباری میں کئی رہائشی عمارتیں زمین بوس ہو گئی، جس میں 64 فلسطینی شہید جبکہ 105 زخمی ہو گئے۔ عالمی خبرسہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے متعدد علاقوں میں رہائشی علاقوں کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ وحشیانہ بمباری میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کا اسرائیلی وزیر بین گویر اور اسموٹریچ پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ 3 امریکی حکام نے انکشاف کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کے تشدد کی وجہ سے اسرائیلی حکومت کے دو انتہا پسند وزراء پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس میں ہونے والے قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں وزیر خزانہ اسموٹریچ اور قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گویر پر پابندیوں کے معاملے پر بھی غور کیا گیا۔ منگل کو جو بائیڈن سے ملاقات کروں گا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اعلان۔ غزہ جنگ میں حماس کے ساتھ فوری طور پر جنگ بندی کے معاہدے کے حوالے سے شدید دباؤ کے تناظر میں نیتن یاہو اس ہفتے کانگریس کے سامنے خطاب کے لیے واشنگٹن جا رہے ہیں۔ سب سے طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے اسرائیلی وزیر اعظم بدھ کو کانگریس کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے 4 بار خطاب کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما بن جائیں گے۔ عراق کا ترکیہ سے بجلی درآمد کرنے کا اعلان۔ بجلی کی ایک نئی لائن ترکیہ سے عراق کے شمالی صوبوں میں بجلی لائے گی، کیونکہ حکام کا مقصد ملک کے توانائی کے ذرائع کو بہتر بنانا ہے تاکہ بجلی کی دائمی بندش کم کی جائے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے اتوار کے روز جاری کردہ ایک بیان کے مطابق 115 کلومیٹر لمبی بجلی سپلائی لائن موصل کے مغرب میں ایلسکک پاور پلانٹ سے منسلک کر دی گئی ہے اور ترکیہ سے عراق کے شمالی صوبوں نینوئی، صلاح الدین اور کرکوک کو 300 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گی۔
اسرائیل نے حدیدہ پر حملوں کو ہمارے ساتھ مربوط نہیں کیا، امریکہ نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے یمنی شہر حدیدہ کی بندرگاہ پر حوثیوں کے ٹھکانوں پر اسرائیلی حملوں میں حصہ نہیں لیا۔ کربی نے عرب ٹیلی ویژن کو بتایا کہ اسرائیل نے حدیدہ پر حملوں کو امریکہ کے ساتھ مربوط نہیں کیا۔ یہ بات اسرائیلی فوج کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے لڑاکا طیاروں نے یمن میں حوثی فوجی اہداف پر بمباری کی تھی۔ جان کربی نے کہا کہ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے یمن میں حدیدہ بندرگاہ کے علاقے میں حوثی فوجی اہداف پر بمباری کی۔ یہ کارروائی حالیہ مہینوں میں اسرائیل کے خلاف سینکڑوں حملوں کے جواب میں کی گئی ہے۔ فلسطینی زمین پر یہودی بستیوں اور اسرائیلی قبضے کے خلاف فیصلے پر امریکی تنقید۔ بین الاقوامی عالمی عدالت انصاف کے فلسطینی سرزمین پر قبضے اور قانون کے خلاف قائم کردہ یہودی بستیوں پر دیے گئے فیصلے کے بعد اسرائیل کے علاوہ امریکی تنقید بھی آ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیوں کے بارے میں رائے تنازعہ حل کرنے کی کوشش کے لیے پیچیدگی پیدا کر دے گی۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت سے صرف 1 یا 2 ہفتے دور۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے کولوراڈو میں سیکیورٹی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے ابھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے، تاہم وہ جوہری ہتھیار بنانے کے لیے درکار مواد 1 یا 2 ہفتے میں تیار کر سکتا ہے۔ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ ایران کی جوہری قابلیت کے حوالے سے خبریں نئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے انتخاب کے بعد آئی ہیں اور ہم نے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں ایران کے جوہری معاملات کو آگے بڑھتے دیکھا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو دوبارہ صدارتی امیدوار بننے سے دستبردار کرانے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ جو بائیڈن کے خلاف ریلی ڈیموکریٹس اور پروگریسوز نے وائٹ ہاؤس کے باہر نکالی۔ ریلی کے شرکاء کا مطالبہ تھا کہ اپنے صدارتی امیدوار بننے پر ملک کو ترجیح دو۔ شرکاء نے جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ کسی دوسرے رہنما کو صدارتی امیدوار نامزد کریں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ آپ نے پل دینے کا وعدہ کیا تھا، ہمیں دیوار نہ دو۔ خیبر پختونخوا جماعت اسلامی نے فوجی آپریشن کو مسترد کر دیا۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی مجلس شورا نے فوجی آپریشن کو مسترد کر دیا۔ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی مجلس شورا کا اجلاس صوبائی امیر پروفیسر ابراہیم خان کی زیر صدارت ہوا، جس میں مرکزی سیکیورٹی جنرل امیر العظیم نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے شورا نے صوبائی اور قومی حکومتوں کی کارکردگی کو ناقص قرار دے کر تنقید کی۔ شورا اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کی ترجیحات میں خیبر پختونخوا کے امن و امان کے مسئلے کا واحد حل فوجی آپریشن نظر آتا ہے۔ جماعت اسلامی فوجی آپریشن کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق 21 جولائی تک غیر قانونی طور پر پاکستان چھوڑ کر جانے والے افغان باشندوں کی کل تعداد 6,59,653 سے تجاوز کر چکی ہے۔ طلبہ کی فتح، بنگلہ دیشی سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم پر عمل درآمد روک دیا۔ بنگلہ دیش کی عدالت نے سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کو بحال کرنے کی نجی عدالت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ کی سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہروں میں 140 سے زائد افراد جام بحق ہو چکے ہیں اور طلبہ کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاہم کل سپریم کورٹ نے اپنے تاریخی فیصلے میں کوٹا سسٹم پر عمل درآمد کو رکواتے ہوئے نجی عدالت کے گزشتہ ماہ کوٹا بحال کرنے کے حکم کو معطل کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں حسینہ حکومت کے خلاف احتجاج کرنے پر بنگلہ دیشی تارکین وطن گرفتار۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کے احتجاج میں شدت آ گئی۔ احتجاج پر قابو پانے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ ہے اور امن و امان کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم ہے۔ حکومت مخالف احتجاج میں 140 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ فرانسیسی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے
اپنی سرزمین پر بنگلہ دیشی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے پر بنگلہ دیشی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا۔ بنگلہ دیش میں تمام پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں، دفتر خارجہ۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز ظاہرہ بلوچ نے بتایا ہے کہ ہائی کمیشن نے طلبہ کو محفوظ مقامات پر ٹھہرایا ہے، جن میں ہائی کمیشن، سفیر کی رہائش گاہ اور کچھ دیگر محفوظ مقامات شامل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈھاکہ میں ہمارا مشن تمام طلبہ سے رابطے میں ہے۔ ڈپٹی ہیڈ مشن نے چٹاگانگ کا دورہ کر کے وہاں طلبہ سے ملاقات کی۔ تمام طلبہ محفوظ ہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جمعے کو ملک گیر احتجاج کی کال دے دی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے اس حوالے سے کہا ہے کہ جمعے کو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ مہنگائی کے طوفان نے عوام کو تباہ کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو ناحق جیل میں قید رکھا ہوا ہے۔ کارکنان اور سوشل میڈیا سے وابستہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ ہمارے ارکان قومی اسمبلی کو خریداری کے لیے بڑی بڑی آفرز ہو رہی ہیں۔ ارکان اسمبلی کو دباؤ میں لا کر وفاداریاں بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ قونصل خانے پر حملہ، پاکستان کا جرمنی سے شدید احتجاج۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان قونصل مشن کے تحفظ میں ناکامی کی مذمت کرتا ہے۔ قونصل خانے کی حفاظت اور سفارتکاروں کی سلامتی میزبان حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ کل پاکستان کے قونصل خانے کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا۔ جرمن حکومت ویانا کنونشنز کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے پاکستانی سفارتی مشنز اور عملے کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔